अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मुदस्सिर मुगल साइकिल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। साइकिल मार्केटिंग ने हमेशा आपको मार्केट के बारे में मुकम्मल आगाही दी। आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है प्रॉपर्टी और सियासत। इसमें आपको दो तर्ज का चीज़ें बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के अंदर सियासत होती क्या है और सियासत के का जो असर है वो प्रॉपर्टी पे क्या होता है। पहले हम आपको बताएंगे जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या सियासत करती रहती हैं। जैसे बड़ी सोसाइटी छोटी सोसाइटी को खा जाती है, बड़ी सोसाइटी छोटी सोसाइटी को चलने नहीं देती और बहुत सारे ऐसे मसाइल क्रिएट कर देती है। नुकसान अल्टरनेट एंड यूजर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स का भी होता है। जैसे कुछ सोसाइटी लॉन्च होती है, उसके जो ऑनर्स हैं वो सब्ज बाग दिखा के अपने डीलर्स को बहुत सारी चीज़ें बेच देती है। डीलर और साइड पे वर्क नहीं करते, वो फाइलें वो जो डीलर्स इन्वेस्ट करते हैं वो बेकार हो जाती हैं, वो माइनस में चली जाती हैं। बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ आई लास्ट चंद दिनों में, उन्होंने जो छोटी सोसाइटीज लॉन्च हुई थी उनको खामोश कर दिया। बड़ी सोसाइटीज जब मौके का फ़ायदा उठाती हैं, मुल्क के अंदर सियासी हालात हर चीज़ों को देख के इसको लॉन्च करती हैं। रिसेंटली पिछले दिनों जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने उस वक्त की सोचा कि इस टाइम कौन सी इंडस्ट्री वर्कआउट करे ताकि हमारी बच जाए, कि हमारी साख्त में कि कुछ ना कुछ काम हो। उन्होंने जो एमनेस्टी अनाउंस की, जिसमें अपन जिस बंदे के पास कोई पैसा था जो शो ऑफ नहीं किया होता, चाहे वो लीगल था चाहे वो इलीगल था, वो प्रॉपर्टी में डाल के उसको लीगल कर सकता था। इस मुफीद लोगों जो मुस्तफीद हो रहे थे इस चीज से, उनसे फायदा अल्टरनेट लोगों ने भी उठाया, सोसाइटीज ने भी उठाया, हाई राइज वालों ने भी उठाया और बहुत बहुत बड़ी कंपनियां इस कोरोना में खड़ी हो गई। जहां कंपनियां खड़ी होती गई वहां पे एक चीज देखने में आई कि गरीब की पहुंच से जमीन निकलती चली गई, जमीन अमीरों के लिए रह गई। बड़े शहरों में जमीन इतनी महंगी हो गई कि लोग खरीदने से सोचना पड़ता था कि हम क्या करें। सबसे बड़ा नुकसान आवाम को हुआ, लेकिन एमनेस्टी से फायदा उठाने वाले और बड़ी बड़ी सोसाइटियों का काम करने वाले और बिल्डर्स ने बहुत पैसा कमाया। एक बहुत बड़ा तबका जो बेरोजगार था वो इस शोबे से मुंसलिक हो गया और बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्कआउट किया, क्योंकि सालों की डायमेंशन और थी, लेकिन प्रॉपर्टी में चक्के लग रहे थे तो हर बंदे ने इसमें कमाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन मिलना शुरू हुई तो ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते पूरी मार्केट के अंदर बड़ी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने भी पैसा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट शुरू कर दी। बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के जो टाइकून थे उन्होंने सियासत में मदाखलत करते हुए बहुत सारे ऐसे पार्टीज को सपोर्ट करना शुरू किया, उन पे पैसा लगाना शुरू किया और अपने हलके को मजबूत करना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े मालिकान थे उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे भी थोड़ा मजबूत शुरू किया, लेकिन बैक फुट पे फ्रंट फुट पे नहीं आए। उन्होंने अपनी मर्जी के कमिश्नर लगाए, उस टाइम के बड़े बड़े ओहदों पे मौजूद लोगों को इस्तेमाल किया गया, अपनी एनओसीज को ओके करवाया गया, हर किस्म का वो काम कराया गया जिनसे उन्हीं को फायदा हुआ। अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा था वो एंड यूजर्स का ही हो रहा था। जो लोग प्लॉट ले रहे थे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो उस वक्त एक ज़मीन जिसका कुछ हुआ ही नहीं उसकी वजह से उसी लेके हर काम करके लोगों को बेच दी, लेकिन 5-5, 10-10 साल तक उसकी डिलीवरी का इम्कान आज भी नहीं। उन्होंने अपने असर रसूख से, क्योंकि एक लीगल सोसाइटी के अंदर लोग ज़्यादा होते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें,
پر وہ مسائل ان کے ساتھ کریٹ ہوئے جو آج بھی جاری ہیں۔ وہ اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو نئی گورنمنٹ والوں کا اثر و رسوخ پراپرٹی کے حوالے سے زیادہ بزنس میں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پراپرٹی کے اوپر بہت بڑے بڑے ٹیکس لگا دیے، اور جو لوگ اس وقت پراپرٹی کے اندر اچھا خاصا جو پیسہ کما رہے تھے، لگا رہے تھے، ان لوگوں نے پراپرٹی سے ہٹ کر کچھ اور کام شروع کر دیے، اور جو سیل پرچیز تھی وہ ٹیکس لگنے کی وجہ سے کم ہو گئی۔ سوسائٹیز کے آنرز پہلے اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے، اگر کوئی نئی سوسائٹی آ رہی ہے تو اپنی ساکھ بچانے کے لیے وہ نئے فارمولے لگاتی ہے۔ جیسے کچھ سوسائٹیوں نے اپنی فائلیں خرید کر مارکیٹ کے اندر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کی ڈیمانڈ بڑھا دی۔ ریکوائرمنٹ جب ڈالی گئی کہ یہ پلاٹ خرید، وہ خود سے انویسٹ کر کے وہ پلاٹ اٹھاتے ہیں۔ جب مارکیٹ کے اندر سینیریو ایک اچھا بن گیا تو انہوں نے جو لو پرائس پہ خریدے تھے وہ ہائی پرائس پہ اپنے آدھے پلاٹ بھی نکال کے پیسے اپنے سیکیور کر لیں۔ اس طرح کی سوسائٹیاں بہت ساری گیمز کرتی ہیں، یہ سوسائٹیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے سوسائٹی بیٹھتی نہیں ہے، اور اس کا جو فرسٹ سیلر فرسٹ پرچیزر ہوتا ہے اس سے وہ فائل نکل بھی جاتی ہے۔ اس طرح لوگوں کے نقصانات کم ہوتے ہیں، پر مگر آج کل کے ٹینیور میں جب ٹیکسز اتنے بڑھ چکے ہیں، پراپرٹی کے لوگ جتنے بھی تھے اس وقت، وہ لوگ اب پراپرٹی ٹیکس ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اب ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ اب جو لوگ پلاٹس گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے، وہ بیچارے رو رہے ہیں۔ خریدار جو آرٹیفیشل پہلے کریٹ ہو جاتا تھا وہ نہیں ہو رہا۔ پہلے بیانے پہ اٹھا کے بڑی بڑی اماؤنٹوں کے ساتھ انویسٹر انوالو کر کے خرید لیے جاتے تھے۔ آج کل یہ صورتحال ہے کہ آپ کا اصل قیمت کا پلاٹ جو آج سے 8-9 مہینے پہلے آپ نے خریدا تھا، اصل فیس ویلیو جو آپ نے پرچیزنگ تھی اس پہ بھی نہیں بک رہا۔ گورنمنٹ کو آتی ہے اور جاتی، ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں۔ سوسائٹیز والے اتنے تگڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ اب یہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو پیسہ بنایا ہوتا ہے، وہ پیسہ نکال رہی ہوتی ہیں، لیکن نقصان الٹرنیٹ عوام کا ہو رہا ہے، رہے گا۔ ان سوسائٹیوں نے آنے سے جو ارد گرد کی زمینیں جہاں پہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کنال بھی کوئی نہیں لیتا تھا، انہوں نے وہ زمین خرید کر اس کا ریٹ 20-20 لاکھ روپے کا 5 مرلے کر دیا۔ اس سے نقصانات بھی ہوئے، فائدے بھی ہوئے۔ فائدہ ان کا ہوا جو لوگ ایک اچھی جگہ رہنا پسند کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ روڈ سٹرکچر یا سیوریج یا الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے میں بہت ٹائم لگاتی ہے۔ وہاں پہ کچھ سوسائٹیوں نے سال 2-2 3-3 سال کے اندر یہ ہر سہولت دے کے لوگوں کو فائدے بھی دیے۔ آج کل کے سینیریو میں سب سوسائٹیز آج کل فائلوں کا کام کر رہی ہیں، اور فائلوں کے اوپر ہی کما رہی ہیں۔ وہ قسطوں اور آخری تاریخ یعنی کہ اس کی ڈلیوری کا ان کو اپنے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے۔ فی الحال وہ سوسائٹی آتی ہے، لانچ ہوتی ہے، فائلیں سیل کرتی ہے، اچھا خاصا پیسہ بناتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ کیونکہ لوگ آج کل بڑی انویسٹمنٹ کی طرف نہیں آ رہے، لوگ پلاٹ کروڑوں کے نہیں خرید رہے، 50-60 لاکھ کا بھی پلاٹ خریدتے ہوئے آج کل لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو وہ بیچ میں آ کے اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 5-6-7 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر اپنی فائلیں بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ کیلکولیٹ کیا جائے تو 8-10 ارب روپیہ سمیٹ جاتے ہیں۔ وہ جو 2-2 لاکھ روپے کنال کی زمین جو 1 ارب کی خریدی جاتی ہے، اس کا 6 ارب تو صرف ایک ڈاؤن پیمنٹوں پہ ہی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ وہ ان کو 2 سال یا 3 سال کی قسطوں میں ملنی ہوتی ہے۔ یہ بہت فلورش ہوا بزنس پراپرٹی کا لاسٹ 3-4 سالوں میں۔ پہلے لوگوں کا اتنا رجحان نہیں تھا، پہلے سوسائٹیز آتی تھی، آہستہ آہستہ ورک آؤٹ کرتی تھی، پھر ٹائم ڈیلیور کرتی تھی تو لوگ بھی اس کے اندر انسٹالمنٹ پے کرنا شروع کرتے تھے۔ لیکن بیچ میں ایک نیا پاکستان ٹائپ کی نصیحت دی گئی، ایک نئی ہائپس بنائی گئی اور اس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی۔
لوگوں نے بہت سارے پلاٹس فائلیں لے لی، نیا پاکستان کا سوچ کے کس نے بھی جمع کرا دی۔ آج ان سوسائٹیز کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کوئی اسی طرح کی جو سیاست پراپرٹی کے اندر شروع ہوئی، بہت سارے لوگ اس سے نقصان اٹھائے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ ڈمپ مارکیٹ کے اندر اگر کوئی شوشہ آتا ہے، کوئی سوسائٹی چھوٹتی ہے، تو سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں۔ مزید معلومات یا انفارمیشن کے لیے سیگل مارکیٹنگ کا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں۔ ہمارے دیے ہوئے نمبرز کے اوپر رابطہ کریں اور فردر کسی سوسائٹی یا کوئی چیز لینے سے پہلے ہم سے رابطہ ضرور کریں۔ ہم آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اور اس کا کوئی چارج بھی نہیں۔